لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شیء حتی تصلی علی نبیک، کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے ایک بھی حرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ پڑھ لو. تو آئیں ہم اور آپ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں، کیونکہ ہماری دعائیں بھی درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. مل کے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلسلہ ہے ہمارا قرآنی واقعات. ایک واقعہ لے کر کے حاضر ہیں. واقعہ بڑا پیارا ہے، بڑا ہی دلچسپ ہے، قابل عبرت ہے یہ واقعہ. اس میں عبرت کے ہزاروں مدنی پھول اور مدنی نکات موجود ہیں. آئے توجہ سے سنیں. واقعے کا نام کیا ہے؟ واقعے کا نام ہے 70,000 لوگ مردہ ہوئے اور مردہ ہو کر زندہ کر دیے گئے. 70,000 لوگ. یہ واقعہ قرآن میں نقل کیا گیا ہے. آئیں پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ 70,000 لوگ کس قوم سے تعلق رکھتے تھے. یہ 70,000 لوگ حضرت حزقیل علیہ السلام کی امت میں سے تھے. یعنی بنی اسرائیل میں جو تیسرے نبی گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسرے جو نبی گزرے، یہ 70,000 لوگ ایک شہر میں رہتے تھے اور اس شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی. یعنی طاعون وہ مرض ہے کہ جو ایک سے دوسرے میں تبدیل ہوتا ہے، جس کو متعدی بیماری کہتے ہیں، پھیلنے والی بیماری. لوگوں کے سمپرک سے اور لوگوں کے تعلقات سے وہ بیماری پھیلے، اس کو کہتے ہیں. انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری طاعون ہے. اور آج کل کرونا وائرس یہ بیماری چل رہی ہے. بہرحال اس شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی تو یہ 70,000 لوگ طاعون سے خوف کھاتے ہوئے، طاعون وبا سے ڈرتے ہوئے انہوں نے اپنے شہر کو چھوڑ دیا اور جنگل میں جا بسے، جنگل میں رہنے لگے. یعنی اس وبا سے اور موت سے ڈر کر کے یہ لوگ اس شہر کو چھوڑ کر جنگل میں جا کر کے رہنے لگے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناپسند آئی، بڑی ہی ناپسند آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر کے ایک چیخ مارو اور پھر کہو موتو، یعنی تم سب مر جاؤ. تو یہ سب کے سب مر جائیں گے. اب یہ فرشتہ پہاڑ سے بالکل چھپ کر کے آواز ایک چیخ لگائی، جو آواز بڑی دردناک تھی، اور پھر چیخ کے فوراً بعد کہا موتو، تم سب مر جاؤ. تو اس چیخ کی ہیبت سے 70,000 لوگ جنگل میں مر کر کے تباہ ہو گئے. 70,000 لوگ. ان کی لاشیں 7 دن تک یوں ہی سڑتی رہیں، اور یہ اتنے زیادہ تھے کہ ان کے کفن کا بھی بندوبست نہ ہو پایا. کچھ لوگوں کو رحم آیا، انہوں نے جو ہے ان کے چاروں اور سے اس جنگل میں پردے کا بھی انتظام کیا تاکہ درندے تاکہ اندر نہ آ سکے جنگل کے. لیکن بدبو اتنی پھیل گئی ان کی لاشوں سے کہ اطراف میں رہنا بھی دشوار ہو گیا. لیکن اسی دوران حضرت حزقیل علیہ السلام اس جنگل کے پاس سے گزرے. دیکھا کہ آپ کی قوم کے 70,000 لوگ اس جنگل میں مرے پڑے ہیں. تو آپ نے ایک افسردگی آواز میں، اور آپ جو ہے غموں سے نڈھال ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مالک یہ توحید
پر قائم رہنے والے لوگ ہیں، یہ تیری پاکی بیان کرنے والے لوگ ہیں، یہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ اے میرے مالک، یہ لوگ تو مجھ سے مانوس تھے، آپ دعا میں محو تھے۔ اللہ نے وہی فرمائی، اے حزقیل ان کی موت پر ہم تمہارے غم کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن آؤ اب تم یہ کہو کہ اے ہڈیوں تم آپس میں مل جاؤ اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہی صدا لگائی، اے ہڈیوں تم اللہ کے حکم سے آپس میں مل جاؤ۔ جیسے ہی حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو جتنی ہڈیاں تھیں وہ سب کے سب آپس میں مل گئیں، اور ایک جسم کا سب کا جو ہے ہڈیوں سے اپنے اپنے جسم کا ڈھانچہ بن گیا ہڈیوں سے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے حزقیل اب یہ کہو کہ اے ہڈیوں اللہ کے حکم سے گوشت پہن لو۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ صدا لگائی کہ اے ہڈیوں تم اپنے اوپر گوشت پہن لو اللہ کے حکم سے، تو فوراً جو ہے ان ہڈیوں پہ گوشت پوشت آ گیا۔ اور اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کو وہی ہوئی کہ اے حزقیل اب یہ کہو کہ اے انسانی جسم کا ڈھانچہ اب اٹھ اور بول۔ اب جیسے ہی حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا کہ اب اٹھ اور بول اللہ کے حکم سے، تو پھر یہ 70,000 لوگ یہ بولتے ہوئے کھڑے ہوئے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا انت، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا انت، یہ کہتے ہوئے سارے کے سارے کھڑے ہو گئے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، آئیں دیکھتے ہیں کس انداز میں ہے۔ سورۃ البقرہ ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 ہے، دیکھیں کس انداز سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے وہ اپنے گھروں سے نکل گئے تاکہ طاعون کی جو بیماری ہے وہ ہمیں نہ لگ جائے اور ہم مر نہ جائیں، اس لیے وہ موت کے خوف سے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا اور وہ گھروں سے نکل گئے۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، جب وہ گھروں سے نکل گئے تو پھر اللہ نے فرمایا تم سب کے سب مر جاؤ، تو سب کے سب مر گئے۔ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر اللہ عز و جل نے ان سب کو زندہ کر دیا، جیسا کہ واقعہ تفصیلی طور پہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ کس طریقے سے یہ لوگ مردہ ہوئے، کس طریقے سے یہ سب مر گئے اور کس طریقے سے یہ سب کے سب زندہ کیے گئے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنا فضل فرماتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں، وہ خدا عز و جل کا شکر ادا نہیں کرتے، جبکہ رب عز و جل کا فضل تو بے شمار ہے انسانوں پر، لیکن وہ پھر بھی خدا کی ناشکری کرتے ہیں۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ خدا عز و جل کا شکر ادا کریں۔ اس واقعے سے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں وہ بڑی پیاری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ملی کہ موت سے انسان نہیں بھاگ سکتا، موت آ کے ہی رہنی ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، استن بیجا پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، موت تو آئے گی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، ہر ایک کو موت آئے گی۔ جتنا موت سے ڈرو گے موت تو اتنی ہی قریب آتی چلی جائے گی، اس لیے موت ڈرنے کی چیز نہیں، بلکہ جو موت دینے والا رب ہے وہ اس سے ڈرا جائے، تاکہ موت کے بعد کی جو دنیا ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کی تیاری کی جا سکے۔ تو موت سے کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا۔ دوسری بات اس واقعے سے یہ ہمیں پتہ چلی کہ
اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو حق کے لیے لڑتے ہیں، ان لوگوں کے لیے مضبوط دلیل ہے، ان لوگوں کے لیے ایک مضبوط اور مقوی ایک مدعا ہے یہ واقعہ کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر حق کے لیے لڑتے ہیں، حق کی صدا کو بلند کرتے ہیں، یعنی وہ یہ سوچ لیں اور وہ یہ ٹھان لیں کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ وقت سے پہلے موت آ نہیں سکتی، وقت سے پہلے کوئی ہمیں مار نہیں سکتا، اور بہتر یہ ہے کہ جب وقت آئے تو میں اس وقت حق کی صدا بلند کر رہا ہوں، جب کوئی مجھے مارے کہ جو میرے حق میں مقدر ہے، میری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، تو اس وقت میں حق کی آواز کو بلند کر رہا ہوں۔ تو یہ جس کے دل میں یہ بات ٹھن جاتی ہے، جس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، تو پھر وہ شرک اور اندھیریوں سے لڑتا ہوا اپنے گھوڑے دریا اور اپنے گھوڑے پانی کے اندر بھی دوڑاتا ہے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب یہ چیز بیٹھ جاتی ہے دل میں کہ وقت سے پہلے موت نہیں آئے گی، وقت سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا، اور اگر حق کی صدا نہ اٹھائی، حق کی آواز نہ اٹھائی، تب بھی اگر موت آنی ہوگی تو موت تو بستر پر بھی آ جائے گی، جس کے دل میں یہ بات ٹھن جاتی ہے، پھر وہ صحابہ کرام کی طرح، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرح بے باک دشمنوں سے، بے باک باغیوں سے، بے باک باطل کے علمبرداروں سے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انہیں جو ہے زیر زمین تک پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں، واصل جہنم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے ایسے ہی جانباز سپاہیوں کے بارے میں کہا تھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے شرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ بہرحال تیسری بات اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلی، جب ایسی بیماری شہر میں، گاؤں میں، یا کسی کنٹری میں، ریزن میں، زون میں آ جائے، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ اسی شہر میں رہے۔ یہی مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبِرْ، کہ جب ایسی کوئی وبا آ جائے کہ جس سے لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی ہوں اور لوگ تباہ ہو رہے ہوں، لوگ برباد ہو رہے ہوں، اور تو بھی اس وقت اسی شہر میں ہو، تو فَاصْبِرْ، تو اسی شہر میں موجود رہے، اسی شہر میں قائم رہے۔ آپ دیکھیں نا کرونا وائرس یہ جو پوری دنیا میں پھیل گیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ لاک ڈاؤن بہت دیر کے بعد کیا گیا۔ اگر یہ پہلے کر لیا جاتا اور کنٹریز سنبھل جاتی، کہ جیسے چائنا میں یہ شروع ہوا یہ وائرس، اور چائنا میں جب شروع ہوا تو چائنا سے جو ہمارے ہندوستان میں آنے والے تھے ان کو کہہ دیا جاتا کہ بھائی تمہاری جو ضروریات ہوں گی ہم اپنی طرف سے پوری کریں گے، تو وہیں رہو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کو بلایا گیا، سہولیات کے ساتھ یہاں لایا گیا، اور وہ لوگ راضی برضا آئے، کیونکہ انہیں موت سے ڈر لگ رہا تھا۔ انہوں نے سنا کہ ووہان میں وائرس آ گیا ہے، ووہان میں اتنے ہزار لوگ مر گئے ہیں، ووہان میں اس قدر تباہی مچ گئی ہے، اے ہندوستان کے وزیر اعظم مجھے بلا لو۔ لیکن ہمارے حکمرانوں نے ان کو انڈیا بلا لیا، جب بلایا تو پھر انڈیا میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے پوری دنیا میں یہ وائرس پھیلا ہے۔ تو حکم یہی ہے کہ جب ایسی وبا پھیل جائے، جب ایسی وبا پھیل جائے تو اس وقت انسانوں کو چاہیے کہ وہ اسی شہر میں رہیں، اس سے باہر نہ جائیں۔ اچھا، چوتھی بات یہ اور میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ بیماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ جو وبائیں ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وبائیں ہوتی ہیں وہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اس کو کنٹرول کر سکے، یہ قدرت کی طرف سے کسی کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، کسی کے لیے عذاب ہوتی ہیں، اس لیے انسانوں کے بس میں نہیں کہ وہ اسے کنٹرول کر دیں۔ ایک بڑا پیارا لطیفہ، بڑا پیارا واقعہ میں عرض کرتا ہوں، اس کو جو ہے اس انداز میں سمجھیں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا عبد الملک مروان۔ یہ بادشاہ
اس وقت اپنے شہر میں تھا اور اپنے شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی، تو یہ طاعون سے ڈر کر کے بھاگا اس انداز میں کہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور کہا کہ جب تک یہ بیماری ختم نہیں ہو جاتی تب تک میں گھوڑے سے نیچے نہیں اتروں گا، گھوڑے سے نیچے نہیں اتروں گا۔ اب ایک دن اسے نیند ہی نہیں آئی، اس نے اپنے غلام سے کہا یار کوئی واقعہ سناؤ، کوئی قصہ سناؤ۔ وہ جو غلام تھا، وہ جو اس کا خادم تھا، وہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے جو ایک قصہ سنایا۔ قصہ یہ سنایا کہ ایک لومڑی تھی، وہ شیر کی خدمت کرتی، شہر کی چاپلوسی کرتی تاکہ درندوں سے وہ محفوظ رہے، اور جب کوئی درندہ اس پر حملہ آور ہونے لگتا تو وہ شیر کے پاس چلی جاتی، درندہ شیر کو دیکھ کر کے واپس بھاگ جاتا۔ ایک دن ایک باز نے اس پر حملہ کیا، یہ شیر کے پاس دوڑی ہوئی آئی، شیر نے اسے اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیا۔ اب جب پیٹھ پہ بٹھایا تو پھر باز نے ایک حملہ کیا اور شیر کی پیٹھ سے جو ہے اسے اچک لیا اور اچک کر کے فضاؤں میں گم ہو گیا۔ اب وہ لومڑی کو جب اچک کر لے جا رہا تھا تو لومڑی فریاد کر رہی تھی شیر سے، اے شیر مجھے بچا لو، اے شیر مجھے بچا لو۔ تو شیر کہتا ہے بھائی میں زمین والوں کا راجا ہوں، میں ان فضا والوں کا راجا نہیں ہوں۔ زمین میں اگر کوئی تجھ پہ حملہ کرتا تو میں تجھے ضرور بچا لیتا، لیکن یہ حملہ تو فضا کی طرف سے ہوا ہے، اس کو میں نہیں بچا سکتا۔ یہی تو ہوا، یہ وائرس پوری دنیا میں آیا اور اس وقت بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے ماہرین نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا بھائی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے جب ساری دنیا ہاتھ اٹھا دے اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ اس کی طرف لو لگائیں جو سب کا خالق اور مالک ہے۔ یعنی ایسے ماحول میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایسے ماحول میں ہمیں سب سے زیادہ جو اصل کی طرف جانا ہوتا ہے، اور اصل یہی ہے کہ جو خالق مالک رب عز و جل ہے اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ۔ تو آپ بھی اس وقت ایسے کیفیات میں ہیں اور میں بھی ہوں اس کیفیات میں، تو یہ جو موقع ہے، یہ جو محل ہے، یہ ایسا ہے کہ اس میں کثرت سے عبادت کی جائے، کثرت سے ریاضت کی جائے، کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، اور کثرت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشنودی والے کام کیے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کیے جائیں۔ اور ریکویسٹ کرتا ہوں آخر میں کہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں تاکہ یہ حق کا پیغام، تاکہ یہ قرآن کا پیغام، تاکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام دیگر عشاقان رسول تک بھی بآسانی پہنچے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کی رب عز و جل ماہ رمضان کے صدقے و توسل سے مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، آمین۔